الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو. بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا، تھوڑا برتنا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب. زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے اور ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا کرتے تھے، تو اس کی جو ہے ممانعت فرمائی گئی ہے اور اس کو اللہ پر افتراء فرمایا گیا ہے. آج کل بھی جو لوگ اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام بتا دیتے ہیں، جیسے کہ میلاد شریف کی شیرینی، فاتحہ، 11ویں شریف، عرس وغیرہ، ایصال ثواب کی چیزیں جن کے حرام ہونے پر شریعت میں کوئی نہیں وارد نہیں ہوئی ہے، تو ان کو بھی جو ہے اس آیت کریمہ سے درس لینا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا ہے تو اپنی طرف سے اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، صحابہ کرام کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان چیزوں کو یہ حرام قرار دیتے ہیں. اگر یہ حرام قرار دیتے ہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں لاتے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول پر افتراء باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہے حلال ہے اور یہ حرام ہے. اب اللہ نے حلال نہیں کیا حرام کو اور اللہ تعالیٰ نے پھر حرام نہیں کیا حلال کو. یہ کفار و مشرکین جانور کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ جانور کے اندر جو کچھ ہے یہ مردوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یعنی اس کا کھانا مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. جب ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے حلال فرما دی تو تم کون ہوتے ہو کسی کے لیے جائز قرار دینے والے، کسی کے لیے ناجائز، کسی کے لیے حلال اور کسی کے لیے حرام ٹھہرانے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے سب کے لیے حلال ہے، جو چیز حرام کی ہے وہ سب کے لیے حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اس کا انجام کیا ہوگا؟ بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا کبھی بھلا نہیں ہوگا. دیکھیے آج کے زمانے میں لوگ جو ہے کہتے ہیں یہ 11ویں شریف کا کھانا یہ بدعت ہے، یہ 11ویں شریف کا کھانا یہ شرک ہے، یہ جو ہے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب بھی کوئی 12ویں کا، 11ویں کا، 6ٹھی کا جو بھی جانور ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان ذبح کرتا ہے تو ذبح کرتے وقت وہ صرف اور صرف اللہ کا نام لیتا ہے. کیا کہتا ہے ذبح کرتے وقت؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتا ہے. کوئی بھی یہ کہہ کے ذبح نہیں کرتا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ہے، یہ حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، یہ کہہ کے کوئی ذبح نہیں کرتا. جو بھی ذبح کرتا ہے اللہ کا نام لے کے ذبح کرتا ہے. ہاں ان کے ثواب کی نسبت، اجر کی نسبت جو ہے وہ بزرگان دین کی طرف کی جاتی ہے. 11ویں شریف کا مطلب یہ ہوتا ہے جانور، یہ جانور میں نے 11ویں شریف کے لیے لیا ہے، یعنی اس کو میں ذبح کروں گا
اور لوگوں کو کھلاؤں گا، خود بھی کھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کھلانے کا جو بھی ثواب عطا فرمائے یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ہوگا۔ یہ جانور میں نے خریدا چھٹی کے لیے، حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اس کو میں ذبح کروں گا، اللہ کے نام پہ کھاؤں گا، کھلاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو بھی ثواب عطا فرمائے گا وہ حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہو جائے کہ جو جانور اللہ کے نیک بندوں کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے حرام ہو جائے تو بتائیے کہ لوگ اپنے بچوں کے عقیقے کے لیے جانور لے کے آتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے یہ جانور کس کا ہے تو کہتے ہیں یہ میرے فلاں بچے کے عقیقے کا جانور ہے، اور عقیقے کا جانور نسبت کی جاتی کس کی طرف؟ بچے کی طرف اس جانور کی، لیکن یہی لوگ کہتے ہیں کہ عقیقے کا جانور کھانا کیا ہے؟ ہمارے لیے حلال ہے۔ ان کو اس وقت نظر نہیں آتا کہ غیر اللہ کی طرف جو ہے نسبت کی جا رہی ہے، جب اللہ کے نیک بندوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اور وہی جو ہے اپنے بچوں کی طرف نسبت کر دی جائے تو کہتے ہیں کہ اس کا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ قربانی کا جانور ہم لے کے آتے ہیں، قربانی کا جانور کس چیز کا جانور ہے؟ یہ قربانی کا جانور ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لایا گیا جانور، بلکہ کہتے قربانی کا جانور ہے۔ تو قربانی کا جانور کہنے کی وجہ سے وہ جانور کا کھانا بھی حلال نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ لوگ خود لاتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں، لیکن کوئی اس کو شرک اور بدعت جو ہے وہ نہیں کہتا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے اپنی جانب سے اس کو حرام نہیں کرنا ہے۔ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال فرما دی ہے اس کو کبھی بھی اپنی طرف سے حرام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، اور یہ لوگ کبھی بھی اپنے اس سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ دنیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تھوڑا برتنا ہے، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، لیکن اگر تم نہیں مانے اور اسی روش پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر قیامت کے دن جو ہے دردناک عذاب تم کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔